اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. کہ حضرت شیخ محقق مکہ شریف گئے تو آپ نے دعا کی، اللہ انسانوں سے تو بہت ملا، نیکوں سے بھی بدوں سے بھی، کسی روح سے میری ملاقات کرا دے. مکے میں دفن کسی روح سے میری ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے مل کر کے معلوم تو کروں کہ حالات کیا ہیں. اللہ نے ایک روح سے ملاقات کرائی، اس سے کرائی جو حج کے موقع پر، توجہ فرمائے بہت خاص بات ہے، خاص طور سے ماں باپ، جو ماں باپ ہے وہ بھی غور کریں، جو ماں باپ بننے والے وہ بھی غور کریں. بہت ٹائم نہیں لگتا ماں باپ بننے میں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور جوانی میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسے بھی باپ بنا دیتا ہے، بچی کو ماں بنا دیتا ہے. روح سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے اس روح سے ملاقات کرائی جو روح اس بندے سے جو حج کے موقع پر آیا تھا اور حج کے ایام میں اس کا انتقال ہوا تھا. کتنی فضیلت ہے حاجی کی، وہاں مر جائے تو اب وہ ہر سال حج کرے گا، ہر سال اس کو حج کی سعادت نصیب. لیکن اللہ نے جس روح سے ملایا تھا، حضرت شیخ محقق نے اس روح سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے روتے ہوئے کہا عبدالحق حج کے موقع پہ مرا ہوں، اتنا خوش نصیب ہوں، لیکن مجھے مکے سے اٹھا کر حدود حرم کے باہر رکھا گیا ہے اور میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ نے مجھے عذاب دے رہا ہے. شیخ صاحب نے پوچھا حج کے موقع پہ مرا ہے اور عذاب بھگت رہا ہے؟ ہاں. کیوں؟ کہ میرے تو خدا نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن میں نے اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دی تھی اور ان کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، تو میری اولاد میں سے ایک میرا بیٹا ہے جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، جوے میں ڈوبا ہوا ہے، زنا میں ڈوبا ہوا ہے، بے نمازی پن میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہے. چونکہ میں نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی تھی، جرائم وہ کرتا ہے اس کی سزا میں بھگتتا ہوں، اور اس کے جرائم کی سزا یہ ہے کہ میں حج کے موقع پہ حج کے ایام میں مکہ المکرمہ میں مرا. اس پلید کی وجہ سے مجھے مکے سے نکال کر باہر کھڑا کیا گیا، حدود حرم کے باہر. عبدالحق اگر مجھ پہ احسان کر سکتا ہے تو کر دے کہ جا کر میرے بیٹے کو اس گناہ سے روک دے. خدا را تیرے باپ پہ رحم کر، گناہ تو کرتا ہے. حج کے موقع پہ مرنے والے باپ پہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ مجھے تو بخشا گیا ہے لیکن اس کی وجہ سے تکلیف ہے. حضرت شیخ محقق نے حیرت زدہ ہو گئے کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے باپ گناہ میں گرفتار، باپ عذاب میں گرفتار ہے. جلدی سے سفر کو جو ہے وہ شارٹ کیا اور پھر پہنچے وہاں. پتہ پوچھتے پوچھتے گئے تو دیکھا واقعی اس کا وہ بیٹا گناہ میں مبتلا تھا. جب جا کر کے پوچھا کیا کرتے ہو، کون ہو، تو اس نے بڑے فخر سے سینہ تان کے کہا اس خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوں کہ میرا باپ حج کو گیا تھا تو اس وقت حج کے ایام میں اس کا انتقال ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں جس کا حج کے ایام میں انتقال ہوگا ہر سال اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی. یہ مرتبے ہوں گے، یہ مرتبے ہوں گے، یہ مرتبے ہوں گے. شیخ محقق نے کہا سب اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن او کم نصیب بیٹے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں عبدالحق محدث دہلوی ہوں اور میں نے اللہ سے تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھے روح کی زیارت کرا، تو اللہ نے تیرے باپ کی روح کو مجھ سے ملایا. صرف تیرے پلید کارناموں کی وجہ سے تیرے باپ کو مکے میں مرنے کے باوجود، جنت المالا میں دفن ہونے کے باوجود، تیرے گناہوں کے سبب وہاں سے نکالا گیا ہے.
حدود حرم کے باہر تیرے باپ پہ عذاب ہو رہا ہے، شراب تو پیتا ہے عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے، نماز ترک تو کرتا ہے عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے، جوؤں کے اڈوں کو تو آباد کرتا ہے عذاب تیرے باپ پہ ہوتا ہے۔ او باپ کے بچے، اپنے باپ پہ رحم تو کر کہ تیرے باپ نے تجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، سردی گرمی بارش کی پرواہ کیے بغیر تجھے کھلایا پلایا، شفقتیں دی، تو اپنے باپ پہ ظلم نہ کر۔ اس وقت اس نے کہا اگر میری وجہ سے میرے باپ پہ گناہ ہو رہا ہے، آپ گواہ رہے میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی رات شیخ محقق سوتے ہیں تو کیا دیکھا؟ سر پہ جنتی تاج ہے، جنتی لباس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے عبداللہ اللہ تجھے جزا عطا کرے، میرے بیٹے نے توبہ کیا کی، اللہ نے پھر مجھے جنت المالا بھی عطا کیا، جنت بھی عطا کر دی اور مجھے جنتی لباس عطا کیا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنے باپ سے محبت کے دعوے دارو، اپنی ماں سے محبت کے دعوے دارو، تمہاری ماں نے سردی گرمی بارش کی پرواہ کیے بغیر تمہیں پالا پوسا، کھلایا پلایا، زبان سکھائی، کپڑے پہنائے، اپنے دکھوں کی پرواہ نہ کی، تمہارے دکھ کی پرواہ کی، اپنی ہر خوشی تمہارے قدموں پہ قربان کر دی، لیکن انہوں نے غلطی کی کہ وہ اگر تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکے تو اب اس جرم کی وجہ سے گناہ تم کرتے ہو، عذاب وہ بھگتتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر نہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر لو، اپنے ماں باپ کی لاج رکھ لو، ان کے بڑھاپے پہ رحم کر لو، مرنے کے بعد ان کا 10واں 20واں تیجا اور چہلم کرنے والوں، مرنے کے بعد ان کی برسی منانے والوں، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو تم جرائم کرتے ہو اس کی سزا تمہارا باپ بھگتتا ہے، تمہاری ماں بھگتتی ہے۔ سوچو ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سب کچھ کر کے بس ایک غلطی ہوئی کہ وہ تمہاری تربیت نہ کر سکے، اس لیے عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ جنت المالا کا مدفون تو خوش نصیب تھا، اسے عبدالحق جیسا ولی مل گیا، اس نے میسج پہنچا دیا، لیکن آج کا باپ کس کو کہے، آج کی ماں کس کو کہے، لیکن قربان اللہ شیخ محقق کے مزار پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ دیکھ کر ہمیں پیغام دے دیا تاکہ ہر بیٹا ہوشیار ہو جائے، ہر بیٹی ہوشیار ہو جائے کہ ہم یہ تصور کریں اگر کسی لڑکی پہ نظر اٹھے تو یہ سوچ کر کہ کہیں میرے مرحوم باپ پر تو اس کا عذاب نہیں ہوگا، شراب کی طرف ہاتھ بڑھے یہ سوچ کر میری ماں پر تو اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے توبہ کر لو، ورنہ تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور تم بگڑے رہے تو تمہاری اولاد کی بھی کبھی تربیت نہیں ہوگی۔ جس بے کسی اور بے بسی میں تمہارے ماں باپ عذاب بھگت رہے ہیں، تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر اولاد اس سے بڑا جرم کرے گی اور تمہیں اس کے عذاب کو بھگتنا ہوگا، ورنہ ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، نہیں بنا سکتے تو دیندار مبلغ تو بناؤ، اس میں دین تو پیدا کرو، عشق رسول تو پیدا کرو، محبت رسول تو پیدا کرو۔ ہم انسان ہیں، انسان جانور نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر کے حوالے کر دے جو چاہو کرو، نہیں۔ ارے ایک کوا بھی جب انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ کوا اپنے بچے کے منہ میں لا کے دانا ڈالتا ہے، اس کو کھلانا سکھاتا ہے، اور وہ کوا جو ہے نا جب اس کے بچے کو پر آتے ہیں تو کوا گھونسلے سے نکلنے کے لیے ڈرتا ہے تو وہ چوچ مار مار کے اپنے بچے کو گھونسلے سے نکالتا ہے، اگر نہیں نکالے گا تو کوا کبھی اڑنا نہیں سیکھے گا، کبھی اڑنا نہیں سیکھے گا۔ جب اس کو پر آتے ہیں تو بھی وہ سوچتا ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا، تو وہ زبردستی وہ کوی اس کو ڈھکیلتی ہے حتیٰ کہ باہر کر دیتی ہے گھونسلے سے۔ جب وہ باہر، چونکہ کوے کا گھونسلہ اوپر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے، تو وہ مجبوراً گرنے لگتا ہے، تو جیسے کوئی گرے گا تو اپنے آپ کو تو سنبھالے گا، وہ گرنے لگتا ہے تو وہ اپنے پروں کو ڈرتے ڈرتے پھیلاتا ہے، اور جب پھیلانے کے بعد یوں مارتا ہے تو اس کو لگتا ہے میری ماں کی طرح میں بھی اڑ سکتا ہوں۔ اس دن سے کوا اڑنا شروع کرتا ہے۔ کب سے؟ جب تک کہ ماں تربیت نہیں کرتی۔
ارے بغیر تربیت کے تو جانوروں کے پرندوں کے بچے بھی اڑنا نہیں سیکھتے، بغیر تربیت کے تمہارے بچے ولی اور کتب کیسے بنیں گے؟ اس لیے آؤ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا انداز سیکھیں اور نبوی ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت کریں آقا کی سنتوں کے مطابق۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گناہوں کی نحوست اور لعنت سے اللہ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اگر اپنے بچوں کو سدھارنا ہے، آؤ سنی دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف اپنے بچوں کو قریب لاؤ، مبلغ بناؤ، ہفتہ واری اجتماع میں بھیجو تاکہ تمہارے بچے دیندار بنے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، اچھا بنائے، عاشق رسول بنائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔